اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ایک چینل پہ مجھے میسج ملا تو کسی نے یہ کہا جی کہ ہم لوگ تو ایک اور چینل کے وظیفے دیکھتے ہیں، ہم آپ کے وظیفے اب نہیں زیادہ دیکھتے، اس لیے کہ وہاں کے جو مولانا صاحب ہیں وہ بڑی ڈیٹیل سے بتاتے ہیں کہ اس وظیفے کو کب کیا کرنا ہے، کیسے ختم کرنا ہے، اور اس کی زکوٰۃ کیا ادا کرنی ہے، اس کے کیا سسٹم ہوتے ہیں، اس کو روکنا کیسے ہے، اگر اس کو آپ نے چھوڑ دیا تو کیا کرنا ہے، اگر کرنا ہے تو مکمل کرنا ہے۔ آپ وظیفے کی ڈیٹیلز نہیں بتاتے، تو اس لیے ہم آپ جو ہے وہ دوسرے وظیفے دیکھتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ یہ چیز آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو لوگ ہمارے چینل پہ کرٹیسائز کرتے ہیں، ہم ان کی کرٹیسزم کو سر آنکھوں پہ لیتے ہیں اور پہلے ان کو ہم ایڈریس کرتے ہیں۔ ناظرین، ان کو ہمیشہ پہلے بتاتے ہیں۔ تو سنیے ناظرین، آپ کو میں اب بتاتا ہوں۔ ناظرین، میں جب اپنے چینل پہ وظیفے دیتا ہوں تو میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی ہوا میں تیر چلاتا ہوں۔ فار ایگزامپل، میں نے جب اللہ الصمد کا وظیفہ آپ لوگوں کو دیا تو میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہ آپ نے ہر جمعرات کو وظیفہ کرنا ہے، تو میں نے یہ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کی تھی کہ یہ وظیفہ کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور یہ وظیفہ کرنے سے کتنی ہماری بہنیں ہیں، 100 سے زیادہ ہماری بہنیں ہیں، اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کیے کیونکہ ہم لوگ شیخی نہیں کرتے، کیونکہ تکبر کرنے والوں سے اللہ رب العزت ناطہ ختم کر دیتا ہے اور ان کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے، ان کے تکبر کے سہارے پہ اللہ چھوڑ دیتا ہے۔ ہم لوگ اس چیزوں کو شیئر نہیں کرتے کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے۔ 100 سے زیادہ ہماری ایسی بہنیں ہیں جن کو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود جاگتی آنکھوں کے ساتھ ان سے آ کے ملاقات کی، تو کیا ان کے وظیفے ناکام ہو گئے؟ نیور۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا احسان، اللہ رب العزت کا احسان، صرف میرے رب کا احسان۔ لوگوں سے ہم نے کہا کہ سورہ مزمل کا وظیفہ ہے، 14 دن مکمل کیجئے۔ 14واں دن مکمل کرتے ہی یہ جو ہے آپ کو خواب آ جائے گا کہ آپ کے اوپر جادو ہے یا حسد ہے یا نظر بد ہے، یا کسی نے آپ کے اوپر کوئی عمل کروایا ہوا ہے، تعویذ ڈالے ہوئے ہیں، آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا۔ جی 300 سے زیادہ ہماری ماشاءاللہ ایسی خواتین جو مجھے میسج ملے واٹس ایپ پہ، جنہوں نے ہمیں بتایا کہ جی ہمیں خواب آیا اور 14ویں دن ہی آیا، 14ویں دن ہی خواب آیا، اور خواب میں ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارے اوپر کیا معاملے ہیں، اور اس کے بعد سے ہماری زندگی بدل گئی۔ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ زیادہ شیئر کیا نہیں کیا، کیوں کروں؟ یہ اللہ کا معاملہ ہے اور بندے کا معاملہ ہے، میں کیوں شیخی بگاروں؟ اللہ کا معاملہ ہے، خواب دکھائے نہ دکھائے، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سامنے آئیں نہ آئیں، یہ تو اللہ رب العزت کے معاملے ہیں۔ یہ کوئی لیبر ورک تھوڑی ہے کہ ہم نے اینٹیں لگا دی ہیں، مستری نے اینٹیں لگا دی ہیں اور وہ اینٹیں ہمیں لگی ہوئی نظر آئیں۔ یہ اینٹیں ایسی ہوتی ہیں وظائف کی کہ جو ہمیں نظر نہیں آتی، یہ روحانی درجات ہوتے ہیں۔ کس کے کتنے روحانی درجات بلند ہوئے؟ یہ اب سنیے، کہاں سے آگئی اس میں زکوٰۃ، اور کہاں سے آگئی اس کے جناب جی رجت، کہاں سے آگئی اس میں کیا؟ اب سنیے، ہم نے الحمدللہ رب العالمین اپنے چینل پہ بتایا کہ یہ وظائف ایسے ہیں کہ جیسے ہی آپ وظیفہ کریں گے اللہ رب العزت آپ کے روزگار میں ترقی عطا فرمائیں گے، آپ کے یہ والے معاملے درست کر دیں گے، آپ کا کاروبار بہترین ہو جائے گا۔ اور 1000 سے زیادہ ہمیں میسیجز واٹس ایپ پہ رسیو ہوئے کہ جیسے ہی انہوں نے یہ وظیفہ کیا، الحمدللہ وہ بیٹھ کے وظیفہ کر رہی تھی، کسی کو ویزا لگ گیا، کسی کے پیپر مل گئے، کسی کے بھائی کو نوکری مل گئی، کسی کی بیٹے کو نوکری مل گئی، کسی کا کچھ ہو گیا، کسی کا کچھ ہو گیا، کسی کا کچھ ہو گیا۔ کیوں آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کریں؟ کیا اس میں کوئی ہمارا کمال ہے؟ اللہ کی قسم ہمارا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب العزت کا معاملہ ہے کہ کس کے ساتھ وہ کیا کر دے، کس کے وظیفے کو پہلے دن قبول کر لے، کس کے وظیفے کو آخری دن قبول کرے، کس کا وظیفہ اس کے منہ پہ دے مارے، اس کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ یہ میرے رب کریم کے معاملات ہوتے ہیں سارے۔ پھر ہم نے اور بھی وظیفے اس پہ بتائے، سورہ فاتحہ کا وظیفہ بتایا، ہاں جی، اس کے علاوہ ہم نے سورہ الاعلیٰ کا وظیفہ بتایا، ہماری کتنی بہنوں نے کیا اور سب کے کتنے کام ہو گئے۔ آپ کے ساتھ شیئر کریں سب کے ساتھ
کیوں شیئر کرے؟ کیا کسی کو میں نے کہا کہ اس وظیفے کی زکوٰۃ دے؟ نہیں۔ میں نے کسی سے کہا کہ اس وظیفے کو آپ نے اگر روک دیا تو آپ کے اوپر رجت آ جائیں گے؟ نہیں۔ کیوں نہیں آتی ہے رجت؟ کوئی دنیا کا بندہ آئے میرے سامنے اڑ کے آسمان سے آ کے بیٹھ جائے اور آ کے بٹھائے اور آ کے یہ بتا دے کہ رجت آ جائے گی؟ نہیں، رجت نہیں ہوتی۔ میں ایک اور چیز آپ کو میں بتاتا ہوں وہ کیا ہوتی ہے، رجت کیا ہوتی ہے، سنیے پھر ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں۔ اب یہ بتائیے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر وظیفے کی زکوٰۃ ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے، آئے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ تو زہرا کو بتایا کہ جس کو آپ تسبیح فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں، کہ آپ نے جو ہے وہ رات کو سونے سے پہلے یا جس وقت بھی 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ کیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بتائی اس کی رجت کیا ہے، یا اس کا کوئی زکوٰۃ بتایا، یا اس کا کوئی یہ بتایا کہ کتنی دیر کرنا ہے کتنی دیر نہیں کرنا؟ نہیں بتایا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سورہ کہف کو ہر جمعے میں پڑھا کیجئے، ہر جمعے کو آپ کو پڑھنی ہے۔ اللہ رب العزت یہ کرنے سے اللہ رب العزت آپ کو فتنوں سے، فتنہ دجال سے، ہر قسم کے فتنوں سے بچا لے گا۔ تو یہ کیا ہوا؟ ہر جمعے کو جو ایک چیز کی جائے کیا ہے؟ ہر جمعے سے کرنے سے مراد ہے کہ وہ وظیفہ ہے، جو یہ وظیفہ ہے، یعنی سورہ الکہف ایک وظیفہ ہے جو ہر جمعے کو کرنا ہے۔ کیا میرے نبی نے بتایا کہ اگر آپ بیچ میں چھوڑ دیں گے تو آپ کے اوپر رجت ہو جائے گی؟ کیا اس وظیفے کی آپ کو زکوٰۃ دینی ہے؟ دکھا دیجئے مجھے حدیث مبارک جس میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو۔ نہیں نہ بتایا، اور رائٹ، کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی رجت نہیں۔ کریں گے تو فائدہ ہے، نہیں کریں گے تو آپ کا وہ کام ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نہیں بتایا کہ اپنی گھر کی خواتین کو سورہ الواقعہ بتاؤ کہ سورہ الواقعہ پڑھا کریں روزانہ رات کو سونے سے پہلے۔ جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے وہاں پر کبھی بھی غربت نہیں آتی ہے، بھوک نہیں آتی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ تو وظیفہ ہوا۔ کس نے بتایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ آپ سورہ واقعہ پڑھیں، ایک دن پڑھیں ایک دن نہ پڑھیں، 10 دن پڑھیں 10 دن نہ پڑھیں۔ کہاں کی زکوٰۃ، کہاں کی رجت؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا؟ دکھا دیجئے مجھے حدیث۔ نہیں ہے، اور رائٹ۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ سورہ الملک پڑھا کیجئے۔ سورہ الملک پڑھنے والے جو ہے، جو بھی روزانہ اس کی تلاوت کرتا ہے وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ تو وظیفہ ہوا۔ سورہ الملک کا تو وظیفہ ہو گیا۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو قبر کے عذاب سے آپ نہیں بچ پائیں گے۔ آپ نے 10 دن پڑھی، 10 دن نہیں پڑھی، ہو سکتا ہے قبر کا عذاب 10 دن ہو 10 دن نہ ہو۔ اگر آپ چھوڑ دیں گے تو نہیں فائدہ، کریں گے تو فائدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر آپ نے شروع کیا ہے تو بند نہیں کرنی، روکنی نہیں، رجت ہو جائے گی، اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، جبکہ یہ تو وظیفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سورہ یاسین روزانہ پڑھا کرو، اس سے اللہ رب العزت جو ہوتا ہے وہ آپ کے معاملات اپنے ذمہ لے لیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ پڑھیں گے تو ذمہ لے لے گا، نہیں پڑھیں گے تو وہ آپ کا ذمہ نہیں لے گا۔ اس کا مطلب ہے جی کہاں گئی زکوٰۃ، کہاں گئی رجت، کہاں گئی موکل، کہاں گئی اس کے کڑے، کہاں گئے اس کے پتہ نہیں کیا 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 کیا۔ ناظرین، آپ لوگوں کو سمجھ آنی ہی نہیں ہے اور آنی بھی نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات ہوتی ہے۔ یہ لیبر ورک ہے، لیبر ورک ہے۔ وظائف جتنا ایک لیبر ہے آ کے کام کرتا ہے اتنی اس کو اجرت مل جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر وہ چھوڑ دیتا ہے نہ اس کے اوپر موکلات آتے ہیں نہ اوپر جنات آتے ہیں۔ چلیں میں اپنے گھر کی ہی بات بتاتا ہوں۔ وہ میری بہن جن سے میں آپ کے لیے، بزرگ بہن ہے میری، جن سے میں آپ کے لیے دعا کرواتا ہوں، وہ پچھلے 25-30 سالوں سے کسی میگزین میں بھی انہوں نے پڑھا تو وظائف شروع کر دیے۔ پڑھا جی یہ لفظ پڑھنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے مطلب یہ ہے کہ وہ کرتی آ رہی ہیں، وظائف کرتی آ رہی ہیں۔ انہوں نے کسی کے بھی وظائف نہیں چھوڑے۔ ان کو کوئی ہوا میں بھی لکھا مل جائے وظیفہ کہ یہ کرو تو وہ کرتی ہیں۔ اللہ کی قسم ان کے اوپر رجت ہوئی جی، ان کے اوپر جنات آئے، ان کا کچھ نہیں ہوا الحمدللہ۔ میں نے ان سے پوچھا جی آپ کے اوپر کیا رجت آئی؟ انہوں نے کہا میرے اوپر نہ رجت آئی نہ جنات آئے، ہاں میری اللہ سے بات ہو گئی، مجھے اللہ مل گیا، یہ ہوا۔ اور الحمدللہ رب العالمین، جس تسبیح پہ وہ سارے یہ پڑھتی رہتی ہیں سارے، اس تسبیح کی اہمیت میں آپ کو بتاؤں۔ میری سگی بہن راولپنڈی میں رہتی ہیں، تو ان کی بہو کے اوپر جنات آ گئے۔ وہ ایک جگہ گئیں اور ایک شادی حال میں، تو وہاں پر ایک باتھ روم سے ایک جن ان کے ساتھ چمٹ گیا، اور اس کا جن کا نام بھی چھوڑیے میں نہیں بتاتا، وہ ہندو جن تھا، اور وہ ایسا اس کے ساتھ حشر کرتا تھا کہ وہ
وہ لڑکی جو ہے وہ بیڈ کے ساتھ ٹکرے مارتی تھی، اس کی آواز بدل جاتی تھی، آنکھیں بدل جاتی تھی، اور وہ جنات ان کے کمرے میں، ہر وہ جو جن تھا اس کا وہ کمرے میں لٹکا ہوتا تھا۔ تو 3 سال کی جو اس کی بیٹی تھی اور ایک اور مطلب ان کے بچی تھی اس گھر میں 3 سال کی، وہ کہتی تھی کہ ہمیں چھت پہ ایک سایہ سا نظر آتا ہے جس کے لمبے لمبے بال لٹکے ہوئے ہیں، اور اس کی شکل ہمیں نہیں پہچانے، لیکن اب اس کونے میں ہے، اب وہ اس کونے میں آ کے بچے بتاتے تھے کہ سایہ لٹکا ہے۔ جیسے ہی وہ جن اس عورت میں آ جاتا تھا تو وہ الٹی ہو جاتی تھی، کبھی ہوا میں اڑ جاتی، کبھی کچھ ہو جاتا تھا۔ تو میری بہن نے، جو سگی بہن ہے، انہوں نے میری اس بزرگ بہن کو راولپنڈی بلایا اور کہا کہ آئیں آپ کے دیکھیں۔ وہ میری بزرگ بہن جیسے ہی اس گھر میں داخل ہوئیں تو وہ لڑکی جس کے اندر جن تھا اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے ان سے بچاؤ، مجھے ان سے بچاؤ، مجھے ان کو دیکھ کے ڈر لگ رہا ہے۔ جبکہ وہ راولپنڈی میں انہوں نے کوئی وہاں پر پیر نہ چھوڑا، گھوڑا شریف تک گئیں، کہاں کہاں گئیں، مری گئیں، وہ جو چس چس کرتی ہیں ہر طرف گئیں، کسی سے بھی کوئی افاقہ نہ ہوا۔ اور وہ یقین کرے کہ جن چیخ اٹھا، اس نے کہا کہ ان کے ہاتھ میں جو تسبیح ہے نا یہ مجھے مار دے گی، اس تسبیح کو دیکھ کے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ یعنی جس تسبیح کے اوپر آپ، جن دانوں کے اوپر آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا وظائف، ان دانوں میں بھی کتنا اثر آ جاتا ہے۔ تو اس جن نے کہا کہ کیوں چیخ کیوں رہی ہو، کیا ہے ان میں؟ اس نے کہا کہ مجھے ان خاتون سے ڈر لگ رہا ہے، ان کے پیچھے بہت بڑی طاقتیں ہیں، وہ مجھے جلا کے راکھ کر دیں گی، وہ مجھے جلا کے راکھ کر دیں گی، ان کو سامنے سے ہٹا لیں۔ اس نے جو چیخنا چلانا شروع کر دیا، اس بچی نے، ہم آپ کو بتا نہیں سکتے، یہ چیزیں ہم نے آپ کے ساتھ واقعات شیئر نہیں کیے، کیا ہوا، کون سی رجت آئی۔ اللہ کی قسم، میں نے اللہ کی قسم اٹھا دی، میرے منہ سے نکل گئی۔ جتنی انہوں نے شاگرد بنائی ہوئی ہیں، یقین کریں کہ جس کو بھی وہ ذکر دیتی ہیں پڑھنے کے لیے، ان کی شاگردیں، میں کیا بتاؤں کہ ان کے معاملات کیا ہو چکے ہیں، ماشاءاللہ ان کو کتنی روحانیت حاصل ہو گئی ہے۔ جی کچھ نہیں ہوتا، میں آج بھی نہیں مانتا رجت کو۔ رجت کیوں، وہ میں کیوں مانوں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا ذکر اتنا زیادہ کرو کہ اپنے باپ دادا سے بھی زیادہ کرو۔ تو کیونکہ مکہ کے جو لوگ تھے ان میں عادت ہوتی تھی کہ اپنے باپ داداؤں کے ذکر کرتے رہتے تھے گلیوں محلوں میں بیٹھ کے، اور اللہ رب العزت نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو، اور ذکر ہی ذکر کرو، ذکر ہی ذکر کرو، ذکر ہی۔ یہ کیا ہے وظائف؟ میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ 100 بار سبحان اللہ پڑھ لیں یہ ذکر ہے، 100 بار استغفر اللہ پڑھ لیں یہ ذکر ہے۔ ہر چیز اللہ کا ذکر ہے، جو بھی آپ پڑھتے ہیں اللہ کا ذکر ہے، وظائف اللہ کا ذکر ہے۔ ہم کیا آپ کو شیطانی وظائف بتاتے ہیں یا روحانی وظائف بتاتے ہیں؟ یہ قرآنی وظائف پڑھ ہوتے ہیں، جتنی دیر کرتے رہیں گے فائدہ ہوگا۔ میں نے 33 دن بتایا، تو 33 دن کرنے کے بعد اللہ رب العزت آپ کو آپ کی جو ہے وہ اجرت عطا کر دے گا، آپ کا کام ہو جائے گا جس مقصد کے لیے آپ نے پڑھا ہے۔ اور وظیفے کا کیا ہوتا ہے؟ کیا جی سبحان اللہ کا وظیفہ ہے یا سورہ الاخلاص کا اللہ الصمد کا وظیفہ ہے؟ آپ کو کیا وظیفے کا آپ کو پسند نہیں آتا؟ چاہیں تو ساری عمر کریں، کون آپ کو روکنے والا ہے؟ روک کے دوسرا وظیفہ شروع کر دیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جس کو جنات بھیجنے ہیں میرے اوپر جنات بھیج دے، جس کو رجت بھیجنی ہے میرے اوپر رجت بھیج دے۔ میں تمام دنیا کے عاملوں کو جو ہے یہ میں انویٹیشن دیتا ہوں، جس کو جو کرنا ہے کر لے، کیونکہ میں اس سارے دکانداری کے عمل کو سمجھتا ہوں۔ ہاں کیا یہ ہے کہ آپ مشکل زبان استعمال کریں، جی یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چیزیں بتا کے جاتے، رجت کا بتا کے جاتے۔ رجت ہے نا، بالکل ہے، نماز چھوڑ دو اس میں رجت ہے، اس کی طرف سے کوئی آتا نہیں ہے۔ نماز چھوڑیں گے نا تو کیا ہوگا؟ اللہ سے آپ کا رابطہ ختم ہو جائے گا، یہی رجت ہے۔ آپ رحمانی کاموں کو چھوڑ کے شیطانی کاموں میں لگ جائیں گے، یہ رجت ہے۔ نماز چھوڑ دیں تو وظائف ذکر ہے اللہ کا، تسبیحات ہیں، تسبیحات جتنی کریں گے اللہ کو راضی کریں گے، اللہ خوش ہوگا۔ آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے، بھرتا رہے گا۔ میں آج بھی کسی کو نہیں بتاتا، میں آج بھی نہیں کہ مطلب یہ ہے کہ کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ رجت ہوتی ہے۔ جو رجت کا لفظ استعمال کرتا ہے، اللہ کی قسم وہ صرف دکاندار ہے۔ وہ اپنے آپ کو ولی اللہ سمجھے یا پیغمبر سمجھے یا کچھ بھی اس دور میں سمجھے، اللہ رب العزت نے دین مکمل کر دیا۔ قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ لفظ رجت کا لے کے آئے ہیں، اس کا مطلب ہے دین میں کیا میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمی چھوڑ کے گئے تھے کہ یہ ولی اللہ جو پیر فقیر بنتے ہیں یا کہ دین کو مکمل کریں گے؟ نیور، کبھی بھی نہیں۔ جس کو میرے وظیفے کرنے ہیں
کر رہے ہیں، جس کو نہیں کرنے آج سے چھوڑ دیجئے۔ آپ سب لوگوں کی مہربانی، میں وظائف یہاں پر نہ بیچتا ہوں، نہ وظائفوں سے میں یہاں پر میں پیسے کماتا ہوں۔ آپ سب لوگوں کے لیے یہ عرض ہے، الحمدللہ رب العالمین، میرا ٹیلنٹ یہ ہے، الحمدللہ میں یہاں پر اسکول کالجز کے کام کرتا ہوں، میں گرافک ڈیزائنر ہوں۔ اگر مجھے وظیفوں سے کمانے ہوتے تو میں یہاں پر اس چینل میرا سب سے بڑا چینل بن چکا ہوتا، اور میرے بھی ملینز ہیں، میرے بھی 7 8 چینل ہو جاتے، اور میں بھی بٹھا کے روزانہ بیٹھ کے جھوٹے موٹے وظیفے لگا رہا ہوتا اور یہ باتیں بتا رہا ہوتا۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہوتا کسی کے لیے جھوٹ بولنا، لیکن اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، کیونکہ انسان مٹی کا ہے۔ یہ جسم نے تو مٹی میں مل جانا ہے، لیکن روح نہیں بخش جائے گی، اور پھر جسم نے بھی تو دوبارہ آخرت میں بننا ہی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے۔ اگر آپ چند سفلی کتابیں پڑھ کے لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں تو بنائیے۔ دنیا میں آپ کامیاب ہیں، آخرت میں آپ کے پاس ذلت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، انشاءاللہ بِإِذْنِ اللہ تعالی۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔